السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے ناقص ہیں جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی فضیلت قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور وہ مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان 4 مہینوں کو شہر حرم، حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام جو فتنہ، فساد، قتل و غارت گری اور امن و سکون کی خرابی کی وجہ ہو اس سے منع فرمایا ہے۔ اگرچہ لڑائی جھگڑا سال کے دوسرے مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مانی جاتی تھی، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا۔ ماہ رجب کے شروع ہونے پر ہم یہ دعا یا اس مفہوم پر مشتمل دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کی کتنی اہمیت تھی کہ ماہ رمضان کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے۔ ماہ رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت حاصل ہوئی، جس سے ماہ رجب کا کسی حد تک مبارک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے یا کسی خاص دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت کا کوئی ثبوت صحیح احادیث سے نہیں ملتا۔ نماز روزے کے اعتبار سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ ماہ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ادا کیا ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء اکرام کی رائے مختلف ہے۔ دوسرے مہینوں کی طرح ماہ رجب میں بھی عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق لکھنے والوں اور دیکھنے والوں کی رائے مختلف ہے۔ ان میں سے ایک کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جانے کی فضیلت حاصل ہوئی۔ کتاب مہر نبوت میں تحریر ہے۔ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ میں کیا گیا ہے، اسی کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمان کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج کا مطلب ہے عروج ہے، عروج کا مطلب اونچائی کی طرف چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں عرجی کے معنی یہ ہیں کہ مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہے۔ اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیت میں بھی ہے: پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ دونوں کمانوں یعنی 2 تیروں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی آیت میں وضاحت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی نشانیاں ظاہر فرمائی تھیں، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کے ایک اور مرتبہ دیکھا اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہیٰ ہے، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ جو چیزیں چھائی ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا، اور یہ واقعہ احادیث کی کثرت سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کی ایک اور بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ تبع اور تابعین کا مطلب ہے ماننے والے، فرما بردار، صحابہ اکرام وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر تھا۔
قرآن کریم اور حدیث کی کثرت سے ثابت ہوا کہ اسراء معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف ایک رات کے حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے تو ارادہ کرنے پر ہر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ عظیم شرف عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی قریب ترین فرشتے کو۔ واقع معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا تھا جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ نماز ایسا محتمم بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتویں آسمان کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام معراج کی رات میں ہوا، اور اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضی نمازوں کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو تھال یعنی تشت کا مطلب ہے تھال، جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ چوپایا یعنی 4 پاؤں کا جانور جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اسی میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانپنے والی یعنی ڈھکنے والی چیزوں نے ڈھک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی یعنی چھپی ہوئی نہریں اور 2 ظاہر ہوئی بھی نہریں نظر آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہر ہوئی بھی 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانی تھی، اور 50 نمازیں فرض کیں۔ معراج سے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اور نماز کی کمی کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید کمی کا سوال کیا، لیکن اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کمی کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آئی یعنی آواز دی گئی کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف یعنی کمی کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دیتا ہوں، یعنی نمازیں ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔
معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز فرض ہونے کا تحفہ ملا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کو ثواب دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو بیان کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، یہ عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ معراج میں دیدار الہی کے متعلق زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف حاصل ہوئی یا نہیں، اور اگر رویت یعنی دیدار ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھا۔ رویت یعنی پوشیدہ ملاقات تھی یعنی چھپی ہوئی ملاقات تھی یا ظاہر ہوئی ہوئی۔ ہمارے لیے اتنا مان لینا ہی انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ تھا۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھانا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کی دربار میں حاضری، جنت اور دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کی ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تصدیق کے لیے چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبے کے حصے میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔